الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بڑے احسانات اور انعامات فرمائے ہیں۔ ان احسانات اور انعامات کو سوچنا چاہیے۔ اگر انسان ان کو سوچتا رہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ اگر نہ سوچے تو پھر ناشکری کرتا رہتا ہے۔ اللہ نے ایک احسان ہم پر یہ فرمایا کہ ہمیں جانوروں سے امتیاز عطا فرمایا۔ جانور کی بھی ایک زندگی ہوتی ہے اور اس زندگی میں وہ کھاتا پیتا ہے، اپنی نسل بڑھاتا ہے، اپنی خواہشات پوری کرتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ کام انسان بھی کرتا ہے، لیکن اللہ نے جانور اور انسان میں ایک بنیادی فرق جو رکھا ہے وہ ہے عقل کا۔ جتنا عقل جتنا شعور اللہ نے انسان کو عطا فرمایا اتنا جانور کو عطا نہیں فرمایا۔ اسی عقل و شعور کی وجہ سے انسان نے ترقی کی ہے۔ ہمیں مزید دیکھنا چاہیے کہ اس زندگی کے بارے میں، اس کو گزارنے کے بارے میں دین ہمیں کیا کہتا ہے، ہمیں کیسے گزاریں اور زندگی اب تک ہماری کیسی گزر رہی ہے۔ اگر تو ہم پہلے وہی کام کر رہے ہیں، صرف کھا پی سو رہے ہیں، نسل بڑھا رہے ہیں اور اپنا مکان بنا لیتے ہیں، تو یہ کام جانور بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کے لیے علم شریعت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے شریعت کا علم دنیا میں رکھا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو اپنے زمانوں میں علم دے کر بھیجا اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم دے کر بھیجا۔ اگر ایک نظر میں دیکھا جائے تو دین اسلام صرف دو چیزوں کا نام ہے، نمبر ایک علم اور نمبر دو عمل، کہ جو بھی انسان عمل کرے پہلے اس کا علم حاصل کرے اور علم حاصل کرتا رہے، عمل کرتا رہے۔ شریعت میں علم کی بڑی اہمیت ہے، ہر دور میں اہمیت رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمانے کے بعد فرشتوں کو فرمایا وہ سجدہ کرو، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنے خلیفہ اور اپنے جانشین اور نائب بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتے یہ سمجھے کہ شاید اللہ تعالیٰ عبادت کے لیے کسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ، کیا آپ کی عبادت کے لیے ہم کافی نہیں ہیں؟ ہم اتنی کثرت سے آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں اس مقصد کے لیے اس مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، وہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ چنانچہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ پیدا فرمانے کے بعد پھر آدم علیہ السلام کے سامنے بھی اور فرشتوں کے سامنے بھی اللہ نے دنیا کی چیزوں کے نام اور ان کے فوائد اور خصوصیات بیان فرمائی۔ آدم علیہ السلام ان کو یاد رکھ سکے اور فرشتے یاد نہ رکھ سکے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو کہ ہم مخلوق کافی ہیں، کسی اور مخلوق کو پیدا نہیں کرنا چاہیے، اگر تم اس بات میں سچے ہو تو بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہمیں تو ان کا علم نہیں ہے،
اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ یا آدم انبئہم باسماء ہؤلاء، اے آدم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتائیے۔ تو آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام اور ان کی خصوصیات اور ان کے فوائد بتا دیے۔ جب یہ بتائے تو آدم علیہ السلام علمی امتحان میں جیت گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو فرمایا کہ اسجدوا لآدم، تم آدم کو سجدہ کرو۔ تو دیکھیں اللہ نے علم کے ذریعے امتحان کرایا فرشتوں کا اور آدم علیہ السلام کا، اور جب آدم علیہ السلام کو برتری حاصل ہوئی تو اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ ایک انعام تو یہ دیا علم کی وجہ سے، دوسرا انعام یہ دیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ ان کو تم تخت پر بٹھاؤ اور آسمانوں کی سیر کراؤ۔ چنانچہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخت پہ بٹھایا اور آسمانوں کی سیر کرائی۔ تو اس سے بھی دیکھیں علم کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ فرشتے بہت ذرا عبادت کرنے والے تھے، اللہ نے ان کو اپنا جانشین خلیفہ نہیں بنایا زمین میں۔ آدم علیہ السلام اس وقت ہی پیدا ہو رہے تھے، انہوں نے خاص عبادت نہیں کی، لیکن علم حاصل کرنے کی صلاحیت تھی، اس لیے اللہ نے ان کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنایا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مکہ معظمہ میں پیدا فرمایا، وہیں آپ پلے بڑھے جوان ہوئے۔ اس دور میں جہالت بہت عام تھی اور اس معاشرے کے لوگ تقریباً تمام ہی گناہوں میں مبتلا تھے، کفر میں، شرک میں، ظلم و زیادتی میں، چوری میں، ڈاکے میں، قتل میں، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، معمولی باتوں پہ لڑائیاں کرتے تھے، بد اخلاقیاں ان میں عام تھی، اللہ کی ان کو پہچان نہیں تھی۔ تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل کرنا شروع فرمایا۔ تو اللہ نے سب سے پہلے جو آپ پر قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے جو سب سے پہلا پیغام اللہ نے بھیجا، وہ سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں تھیں۔ وہ آیات یہ ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا فرمایا۔ الذی علم بالقلم، اللہ نے قلم کے ذریعے انسان کو علم عطا فرمایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو ان چیزوں کے علم عطا فرمایا جن کو وہ جانتا نہیں تھا۔ اب دیکھیں یہ 5 جو آیات ہیں، سب سے پہلے قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نہ نماز کا حکم فرمایا بھی نماز پڑھا کرو، نہ روزے کا حکم فرمایا کہ روزہ رکھا کرو، نہ زکوٰۃ کا حکم فرمایا کہ زکوٰۃ دیا کریں، نہ حج کا حکم فرمایا، نہ تسبیح کا، نہ تلاوت کا، اور نہ ہی کسی اور عبادت کا، نہ کسی گناہ سے منع فرمایا۔ سب سے پہلی جو تعلیم دی وہ دی پڑھنے کی، یعنی علم حاصل کرنے کی، کہ مسلمان علم حاصل کریں۔ انسان جب علم حاصل کرتا ہے تو اسے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ ایک تو دنیا کے فائدے ہیں کہ انسان کی دنیا اچھی ہو جاتی ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں گے اور جن کو علم دیا جائے گا اللہ ان کے درجات اونچے کر دیں گے۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آپ فرما دیجئے کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہیں۔ جو علم والے ہیں ان کا مقام بہت اونچا ہے، اور جو کم علم ہیں یا بے علم ہیں ان کا مقام بہت نیچا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی کہ آپ مجھ سے دعا کرتے رہیں رب زدنی علما، میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، میرا علم بڑھا دیجئے۔ آپ کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور سے اس لیے کہ الواحی تک آنے والے لوگ بھی یہ مجھ سے دعا کریں اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے حاصل کرنے کے بڑے فائدے بیان فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر، اگر تم قرآن کریم کی ایک آیت سیکھ لو تو تمہیں 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ پھر فرمایا اگر تم علم کا ایک مضمون اور ایک باب سیکھ لو، ایک مضمون اور باب سے مراد یہ ہے کسی بھی کام سے متعلق شریعت کے علم کے مسائل اور تعلیمات تم حاصل کر لو۔ مثلاً ایک مسلمان وضو کرتا ہے
وضو کے مسائل سیکھ لے، وضو کے فرض کتنے ہیں، فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، وضو کی سنتیں کتنی ہیں، وضو واجبات تو نہیں ہوتے، سنتیں وضو کتنی ہیں، وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، صرف یہ سیکھ لے، یا کھانا کھانے کے آداب سیکھ لے، بولنے کے اسلامی آداب سیکھ لے، اس بارے میں علم حاصل کر لے۔ تو حضور نے فرمایا جو علم کا ایک باب سیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ 1000 رکعت نفل نماز، اندازہ فرمائیں کہ ایک رکعت نفل نماز پڑھنے میں تقریباً 2 منٹ تو خرچ ہوتے ہی ہیں، تو 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے میں 2000 منٹ تو خرچ ہوں گے، کتنے گھنٹے بن جائیں گے، کتنے گھنٹے بن جائیں گے یہ۔ اس سے عبادت سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم حاصل کرنے کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں کہ علم حاصل کرنے کی فضیلت اور ثواب زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان عبادت بھی اسی وقت صحیح کر سکتا ہے جب اس کے پاس شریعت کا علم ہوتا ہے۔ اگر اس کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے تو وہ عبادت صحیح نہیں کر سکتا۔ مثلاً ایک مسلمان مرد کو یا عورت کو نماز کے مسائل کا علم نہیں کہ نماز کے فرائض کون کون سے ہیں، شرائط کون سی ہیں، واجبات کون سے ہیں، سنتیں کون سی ہیں، نماز کے مستحبات کون سے ہیں، نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، اگر اسے ان چیزوں کا علم نہیں ہے تو وہ نماز صحیح کیسے ادا کر سکتا ہے؟ وہ نماز صحیح ادا نہیں کرے گا، وہ نماز غلط طریقے سے پڑھے گا، اور جب نماز غلط طریقے سے ادا کرے گا تو اس کو اس پر ثواب نہیں ملے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم شریعت کا علم حاصل کریں، اور اس کا مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو اس کا یہ ہے کہ جیسے یہ ہر 15 دن کے بعد یہاں بیان ہوتا ہے تو اس بیان میں ہم خود بھی شریک ہوں، اپنی جو اور مستورات ہیں محلے کی، پڑوس کی، ان کو ہی بلائیں، اور نوجوان بچیوں کو بلائیں، سب کو بلائیں تاکہ وہ دین کی بات یہاں سیکھ کر جائیں۔ اور دوسرا یہ کہ جو بات یہاں سنیں وہ جا کر آگے بتائیں، اپنے گھروں میں بتائیں، رشتہ داروں کو بتائیں، محلے داروں کو بتائیں، تاکہ علم عام ہو اور ہمارے سارے کام علم کے مطابق ہوں۔ اور تیسرا ایک طریقہ یہ ہے، گھر میں کوئی دینی کتاب ہونی چاہیے، مثلا حیات المسلمین ایک کتاب ہے، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کتاب ہے، یا حدیثی کتابیں ہیں اردو میں لکھی ہوئی ہیں، اسی طرح آسان نیکیاں ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، تو ان کوئی گھر میں روزانہ تعلیم کی جائے، یعنی گھر میں روزانہ سب افراد بیٹھ کر 10 منٹ 15 منٹ اس کتاب کو پڑھیں اور سنیں تاکہ ہمیں شریعت کا علم حاصل ہو۔ جب علم آتا ہے تو پھر علم کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی جیسی بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مثل ما بعثنی اللہ بھی من العلم والہدی کمثل الغیث، کہ اللہ نے مجھے جو علم اور ہدایت دے کر بھیجا ہے اس کی مثال بارش جیسی ہے۔ جب بارش برستی ہے تو وہ اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی نباتات ہیں اور فصلیں ہیں وہ ہری بھری ہو جاتی ہیں، بڑھتی ہیں۔ وہ کس شخص نے گندم کاشت کی ہوئی ہے، کسی نے مونگ کی دال کاشت کی ہوئی ہے، کسی نے چنے کاشت کیے ہوئے ہیں، کسی نے گنا کاشت کیا ہوا ہے، اور کسی نے سبزیاں کاشت کی ہوئی ہوتی ہیں، کسی نے باغات لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جب بارش آتی ہے سب فصلوں کو پانی ملتا ہے اور ساری بڑھتی ہیں، پھلتی پھولتی ہیں، تر و تازہ ہو جاتی ہیں۔ دوسرا بارش کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر سخت اور شدید گرمی پڑ رہی ہو تو وہ گرمی کم ہو جاتی ہے، شدید گرمی کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، فضا صاف ہو جاتی ہے۔ سخت سردی پڑ رہی ہو، خشک سردی جسے کہتے ہیں، بارش آ جاتی ہے تو وہ اس سے خشکی ختم ہو جاتی ہے، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، فضا صاف ہو جاتی ہے۔ تو اس بارش کے بڑے فوائد ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جو علم شریعت ہے اس کے بڑے فوائد ہیں۔ اس علم شریعت کیا فوائد ہوتے ہیں؟ اس کے بڑے فوائد ہیں۔ ایک آدمی شریعت کا علم حاصل کرتا ہے، مرد یا عورت، ایک تو اس سے معلوم ہو جائے کہ میں نماز صحیح ادا کر رہا ہوں یا نہیں، اس میں کوئی غلطی کوتاہی تو نہیں ہے، غلطی ٹھیک ہو جائے گی۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ حاصل ہوگا کہ مسلمان روزانہ صبح سے شام تک بولتا ہے، سوچتا ہے، سنتا ہے، چلتا ہے، پکڑتا ہے، تو اسے معلوم ہو جائے کون سی باتیں اسلام کی روشنی میں میرے لیے بولنا جائز ہیں، کون سی سننا جائز ہیں، کن باتوں کو خیالات کو سوچنا جائز ہے، کون سے کام کرنا جائز ہے، کون سے ناجائز ہیں۔ یہ فائدہ ہوتا ہے۔
ورنہ انسان غلط بولتا رہتا ہے اور دنیا اور آخرت کے نقصان سمیٹتا رہتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات ایک مسلمان ایک بات بولتا ہے اور وہ نیکی کی بات ہوتی ہے، اسے معمولی سمجھتا ہے، لیکن اللہ کو وہ بات اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے اس شخص کے جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ یہ جنتی ہے۔ اور بعض اوقات ایک مسلمان ایک معمولی بات بولتا ہے اور وہ گناہ کی بات ہوتی ہے، اس کو معمولی سمجھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو بات اتنی ناپسند ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے بولنے والے کے بارے میں جہنم فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ یہ جہنمی ہے۔ تو دیکھیں، اگر علم ہوگا تو معلوم ہوگا کہ بات اچھی ہے یا نہیں۔ علم ہوگا تو انسان عبادت صحیح کرے گا، اگر علم انسان کے پاس صحیح نہیں تو غلط عبادت کرتا رہے گا۔ ماؤں کو اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہوتی ہے۔ والد تو صبح گھروں سے چلے جاتے ہیں، اپنے بیٹوں کی بیٹیوں کی ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ وہ تربیت کریں۔ اگر ان کے پاس علم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کرنے کا کیا طریقہ بتلایا ہے، آپ بچوں کی تربیت کیسے فرماتے تھے، اگر یہ باتیں علم میں ہوں گی تو مائیں سے ہی تربیت کریں گی، اگلی نسل اچھی تیار ہوگی۔ یہ تربیت یافتہ نسل ماں باپ کے لیے بھی راحت اور سکون کا ذریعہ بنے گی اور معاشرے کے لیے بھی، خود اپنے لیے بھی راحت اور سکون کا ذریعہ بنے گی۔ اگر ان کی تربیت شریعت کے مطابق نہیں ہے اور ماؤں کو علم ہی نہیں شریعت کا تو وہ تربیت کیسے کریں گی؟ اب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں کہ آپ بچوں کی تربیت کیسے فرماتے تھے۔ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے تھے، یعنی پہلے شوہر سے ان کے بیٹے تھے۔ تو جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لیا۔ ان کے ساتھ پہلا بیٹا بھی آ گیا، حضور نے اسے قبول فرما لیا اور آپ نے اس کی صحیح پرورش فرمائی، تربیت فرمائی۔ یہ عمر بن سلمہ بچے تھے، یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے میں کبھی لقمہ برتن میں دائیں طرف سے لگا لیتا، کبھی بائیں طرف سے، کبھی سامنے سے، تو برتن میں چاروں طرف سے لقمے لگا رہا تھا۔ یہ آداب کے خلاف تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا یا غلام اذا اکلت فسم اللہ، اے بیٹے جب بھی کھانا کھانا ہو تو اس کے آداب سن لو۔ پہلا ادب تو یہ ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھے کھانا کھائیں۔ وکل بیمینک، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے۔ وکل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، برتن کا حصہ اپنے سامنے ہو وہاں سے کھانا چاہیے، دائیں بائیں سے یا پورے برتن سے نہیں کھانا چاہیے، ایسا لقمہ نہیں لگانا چاہیے۔ تو دیکھیں آپ نے بچے کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے تنبیہ فرمائی، تو نہ تو چھوڑ دیا کہ بالکل تنبیہ نہ فرمائے، جو بچہ کر رہا کرتا رہے۔ اب بہت سے ماؤں کی خاص طور پہ عادت ہوتی ہے کہ بچہ کتنے ہی غلط کام نقصان کرتا رہے، اسے وہ روکتی تو ٹوکتی نہیں ہے، محبت کی وجہ سے، شفقت کی وجہ سے، اور یہ سوچتی ہیں کہ جب جیسے ہی بڑا ہوگا خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ تو خود بخود تو کوئی کام بھی نہیں ہوتا، ہر کام کرنے سے ہوتا ہے۔ تو ایک آپ نے چھوڑا نہیں بلکہ تنبیہ فرمائی، دوسرا پھر آپ نے سختی نہیں فرمائی، نرمی سے ان کو متوجہ کیا۔ بعض لوگ بچوں کی تربیت تو کرتے ہیں لیکن وہ تشدد بھی ساتھ کرتے ہیں کہ بچے سے ذرا سی غلطی ہوئی تھپڑ لگا دیا، پھر غلطی ہوئی مکہ لگا دیا، پھر غلطی ہوئی گالی دے دی، پھر غلطی ہوئی جوتا لگا دیا، اور چیخ چلا کر اسے ڈانٹتے رہتے ہیں۔ یہ دونوں طریقے غلط ہیں، بالکل تنبیہ نہ کرنا بھی غلط ہے اور سختی سے تنبیہ کرنا، تشدد کرنا بچے پر، یہ بھی غلط ہے۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کے بارے میں ہدایات دی ہیں۔ یہ ان سب کا تعلق علم سے ہے، اگر علم ہوگا تو بچوں کی تربیت بھی صحیح ہو سکے گی۔ آج بہت سے والدین، اکثر والدین پریشان ہیں کہ جی بچوں نے بہت پریشان کیا ہوا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ والدین کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے، انہیں معلوم نہیں کہ بچپن میں ہم ان کی تربیت کیسے کریں۔ اور بچپن کا جو زمانہ ہے بڑا اچھا زمانہ ہوتا ہے، اس زمانے میں بچوں کو جو کچھ سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، اس کی انہیں عادت ڈل جاتی ہے، وہ حاصل کرتے ہیں۔ اور جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، بچہ ہو یا بچی، اس کی عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں، اچھی عادتیں ڈلی تھی تو اچھی پختہ ہوں گی، بری عادتیں ڈلی تھی تو بری عادتیں پختہ ہوں گی۔ تو اس لیے بھی شریعت کا علم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ ہم عبادت صحیح کر سکیں۔ نمبر 2،
بچوں کی تربیت صحیح کر سکیں۔ اگر علم ہوگا تو شوہر کو معلوم ہوگا کہ بیوی کے میرے ذمہ کیا حقوق ہیں، بیوی کو معلوم ہوگا شوہر کے میرے ذمہ کیا حقوق ہیں، عورت کو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے شوہر کے کیا حقوق بیان فرمائے، میرا رویہ اور سلوک اس سے کیسا ہونا چاہیے، اگر تو وہ بہت نیک ہے پھر میرا رویہ سلوک کیسا ہونا چاہیے، اگر وہ اچھا نہیں ہے، برے اخلاق والا ہے، برے مزاج والا ہے، مجھ سے برا سلوک کرتا ہے، پھر میرا رویہ سلوک اس سے کیسے ہونا چاہیے، یہ ہمیں دین بتائے گا، علم بتائے گا۔ اور ہر طرح کی مثالیں اس بارے میں موجود ہیں، تو علم سے چیزیں معلوم ہوں گی۔ اسی طرح اگر شوہر ہے، اگر وہ شریعت کا علم حاصل کرتا ہے تو اسے معلوم ہوگا بیوی کے حقوق کیا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے، بیویوں سے کیسا سلوک فرماتے تھے، آپ کا رویہ کیسا تھا، آپ ان کی غلطیاں دیکھ کر کیا فرماتے تھے، آپ کا مزاج کیسا تھا، اس لیے شریعت کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت کے ذمہ فرض ہے۔ یہ کوئی نفل یا مستحب کام نہیں، بلکہ فرمایا فرض ہے۔ حرام و حلال کا اس سے علم ہوتا ہے۔ اگر ایک مسلمان کو حرام و حلال کا علم ہی نہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو وہ حرام سے کیسے بچے گا، حلال کیسے کرے گا؟ جائز نجائز ایک مسلمان کو علم نہیں ہے تو وہ نجائز سے کیسے بچے گا؟ اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ جتنے بھی شریعت کے فرائض ہیں ان کا علم حاصل کرنا فرض ہے، اور جتنے بھی شریعت کے واجب کام ہیں ان کا علم حاصل کرنا واجب ہے، اور جتنے شریعت کے سنت کام ہیں ان کا علم حاصل کرنا سنت ہے، اور شریعت کے جو نفل کام ہیں، مستحب کام ہیں، ان کا علم حاصل کرنا بھی مستحب ہے۔ تو جو بھی مسلمان جو کام انجام دے، ایک تو یہ دیکھے کہ یہ کام فرض واجب یا سنت نفل کون سا کام ہے، پھر یہ دیکھے کہ میرے پاس اس کا علم ہے یا نہیں۔ اگر علم ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے، علم نہ ہو تو اس کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں بھی علم حاصل کرنے آتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ روزانہ جب آپ مدینہ میں ہوتے تھے، سفر پر نہیں ہوتے تھے، تو مدینہ میں روزانہ جس گھر میں آپ کا قیام ہوتا رات کو، اس گھر مدینہ کی عورتیں آ جاتی تھیں اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں پوچھتی تھیں۔ کچھ باتیں آپ خود ارشاد فرماتے تھے، جو مسائل شرم و حیا کے ہوتے تھے تو وہ عورتیں آپ سے براہ راست خود نہیں پوچھتی تھیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیوی سے ذکر کرتی ہیں کہ حضور سے پوچھ کے بتائیں کہ یہ مسئلہ کیا، اس کا جواب کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کا جواب بتاتے۔ آپ کی وہ زوجہ محترمہ بتا رہتی تھی کہ جی حضور نے اس کا جواب یہ بتایا ہے، عورتیں عمل کرتی تھی۔ اب جیسے علم کی ضرورت مردوں کو ہے، ایسے عورتوں کو بھی ہے۔ نماز مردوں پر فرض ہے، عورتوں پر بھی فرض ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ مردوں پر بھی فرض ہوتی ہے، جن عورتوں کے پاس پیسہ یا زیورات ہوں ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ روزہ رمضان کا مردوں پر بھی فرض ہوتا ہے، عورتوں پر بھی فرض ہوتا ہے۔ حج مردوں پر بھی فرض ہو جاتا ہے، عورتوں پر بھی فرض ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھنا، سننا، بولنا اور سوچنا، سمجھنا، پکڑنا، چلنا، جیسے یہ کام مرد کرتے ہیں عورتیں بھی یہ کام کرتی ہیں۔ اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سب چیزوں کا عورتیں بھی علم حاصل کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ کرام کی بیویاں تھیں تو وہ آپ سے خود مسائل آ کر دریافت کرتی تھیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا کہ میں نے جہنم میں تم عورتوں کثرت سے دیکھا ہے، تم بہت ذرا تعداد میں تھیں، مرد کم تھے۔ تو عورتوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارا ایسا کون سا قصور و غلطی ہے جس کی وجہ سے ہم جہنم میں زیادہ دیکھی آپ نے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے اندر دو غلطیاں ہیں، ایک غلطی اور ایک گناہ تو یہ ہے تکفرن العشیر، کہ تم اپنے شوہروں کی ناشکری بہت زیادہ کرتی ہو۔ یہ میں نہیں بتا رہا ہوں بلکہ حضور نے فرمایا۔ کبھی آپ کہیں کہ مولوی صاحب نے عورتوں کے خلاف بیان کر دیا، آج تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکفرن العشیر، ایک تو یہ ہے کہ تم شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، یعنی اکثر عورتیں ایسی ہی ہیں، مرد بھی ناشکرے ہوتے ہیں لیکن عورتیں بھی ناشکری زیادہ ہوتی ہیں، ان میں شکر گزار بھی ہوتی ہیں۔ دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ تم کثرت سے لعنت بھیجتی ہو، جس ذرا سے اختلاف ہو اس پہ اللہ کی لعنت ہو، اس پہ اللہ کی پھٹکار ہو، اللہ کرے مرتبہ کلمہ نصیب نہ ہو۔ بہت سی عورتوں کا یہ مزاج ہے۔ تو دو خامی آپ نے بیان فرمائی۔ پھر عورتوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم کیسے جہنم سے بچ سکتی ہیں؟
تو فرمایا ایک تو تم شوہروں کے شکر ادا کیا کرو، جو تمہارے وہ تمہیں چیزیں لا کر دیں ان کا شکر ادا کریں، اور دوسرا یہ کہ کثرت سے لعنت نہ کیا کریں، ہر ایک پر لعنت نہ بھیجا کریں، اور تیسرا فرمایا کہ آپ صدقہ خیرات کرو۔ تو اصل جو بات سنانی مقصد تھی وہ یہ آگے آ رہی ہے، فرمایا صدقہ خیرات تم کثرت سے کرو تاکہ تم جہنم سے بچ سکو۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی تھے، تو ان کی بیوی نے بھی یہ بیان سنا، ان کا نام زینب تھا، تو انہوں نے یہ بیان سننے کے بعد اس سے اثر لیا، اور ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں صدقہ خیرات کروں۔ پھر انہوں نے سوچا کہ میرے شوہر عبداللہ بھی غریب آدمی ہیں، اپنے شوہر سے پوچھا کیا میں صدقہ خیرات کا مال آپ کو دے سکتی ہوں، یعنی بیوی شوہر کو مال دے سکتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جی مجھے تو مسئلے کا علم نہیں۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ پوچھ کر آئیں کہ کیا بیوی اپنے شوہر کو صدقہ دے سکتی ہے؟ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ میں جا کے حضور سے خود پوچھوں کہ یا رسول اللہ بیوی سے صدقہ وصول کر سکتا ہوں یا نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ خود جا کر پوچھ کر آؤ۔ چنانچہ حضرت زینب حضور کے دروازے پہ گئیں، حضرت بلال وہاں کھڑے تھے، تو ایک اور انصاری عورت بھی مسئلہ پوچھنے آئی ہوئی تھی، انہوں نے بھی حضور کے بیان سے اثر لیا ہوگا کہ جی عورت اپنے شوہر کو صدقہ دے سکتی ہے یا نہیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں نے کہا کہ آپ حضور سے پوچھ کر آئیں کہ جی عورت اپنے شوہر کو صدقے کا مال دے سکتی ہے یا نہیں۔ حضرت بلال پوچھ کر آئے تو حضور نے فرمایا کہ ہاں دے سکتی ہیں۔ اگر کسی کا شوہر غریب ہو، عورت کے پاس پیسے زیادہ ہوں، تو وہ کوشش کرے پہلے شوہر کو دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح عورت کو کرنے سے 2 ثواب ملیں گے، ایک صدقہ خیرات کا ثواب ملے گا، اور نمبر 2 صلہ رحمی کا ثواب ملے گا۔ انسان کی فطرت ہے کہ جس کو انسان کوئی چیز دیتا ہے تو لینے والے کو دینے والے سے محبت ہو جاتی ہے، اور آپ نے اس حدیث میں سبق دے دیا کہ اگر گھر کے افراد، خاندان کے افراد غریب نادار ہوں، ضرورت مند ہوں، تو صدقہ خیرات پہلے انہیں دینا چاہیے تاکہ محبت بڑھے اور رشتہ داری کا تعلق مضبوط ہو اور زیادہ فائدہ ہو، زیادہ پہلے ان کو دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بہرحال دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں آپ سے مسائل پوچھنے آتی تھیں۔ اسی طرح آپ 28واں سپارہ دیکھیں، آخر سے تیسرا سپارہ بنتا ہے، 30ویں سپارہ کی طرف سے تیسرا سپارہ، اور الف لام میم کی طرف سے 28واں سپارہ بنتا ہے۔ اس کی جو پہلی آیات ہیں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر، ان آیات کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور شکایت کر رہی تھی۔ تو اس کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئیں اور انہوں نے آ کر حضور سے مسئلہ پوچھا، مسلمان عورت تھیں، کہ یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے کہہ دیا کہ تم میرے لیے میری ماں جیسی ہو۔ تو زمانہ جاہلیت میں کوئی آدمی بیوی کو کہہ دیتا کہ تم میرے لیے میری ماں جیسی ہو، تو وہ لوگ سمجھتے تھے کہ بیوی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ تو وہ یہی سمجھی کہ شوہر نے مجھے الفاظ کہے ہیں، اب میری بیوی، میں تو اپنے شوہر کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہوں۔ تو انہوں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کیا کروں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں اس کے لیے حرام ہو گئی ہوں تو بچوں کو لے کر میں کہاں جاؤں، میں کیسے ان کی پرورش کروں، کہاں سے کھلاؤں پلاؤں گی، اور اگر میں بچوں کو لے کر نہ جاؤں تو والد ان کی پرورش کیسے کرے گا، وہ تربیت کیسے کرے گا، میں تو بہت پریشان ہوں۔ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بارے میں کوئی حکم نہیں آیا تھا، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو یہ الفاظ کہہ دے تو بیوی حرام ہوگی یا نہیں ہوگی، ان کا کیا حکم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو علم نہیں ہے، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا اس بارے میں۔ وہ بار بار حضور سے کہتی رہی کہ یا رسول اللہ سے میرا کیا قصور ہے، بچوں کیا قصور ہے۔ تو اس طرح وہ حضور سے شکایت کرتی ہیں کہ اس کا حل بیان فرمائیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات بھیجی تھی اور فرمایا کہ اس طرح کہنے سے کوئی عورت اپنے شوہر کے لیے حرام نہیں ہوتی بلکہ اس کی بیوی ہی رہتی ہے۔ تو دیکھیں عورتیں حضور سے مسائل دریافت کرنے آتی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسائل بتاتے تھے، اور جو شرم و حیا کے مسائل ہوتے تھے وہ عورتیں کسی آپ کی بیوی کے ذریعے حضور سے پوچھواتی تھیں، پھر عمل کرتی تھیں۔ سب سے زیادہ یہ کام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا کہ انہوں نے حضور کی احادیث، حضور کے ارشادات سن کر آگے عورتوں کو بتائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ حضرت عائشہ کی وجہ سے دین مکمل ہوا ہے، اگر حضرت عائشہ نہ ہوتی دین مکمل نہ ہوتا، اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ میں شرم و حیا کی باتیں عورتوں کیسے بتاتا۔ اب جو عورتوں کے مسائل ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں،
اس لیے آپ عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ جو عام مسائل ہیں یا پردے کے مسائل ہیں، شرم و حیا کے مسائل ہیں، اپنے قریب کے علماء سے، مفتیان کرام سے اپنے شوہروں کے ذریعے پوچھوائیں، لکھ کر بھیجیں، اور اسی طرح پوچھوائیں۔ خاص طور پہ جو شادی شدہ عورتیں ہیں وہ اپنے شوہروں کے ذریعے پوچھوائیں کہ علماء سے پوچھ کر آئیں، مفتیان کرام سے پوچھ کر آئیں ان کا جواب کیا ہے۔ جو نوجوان ہیں، غیر شادی شدہ عورتیں، اپنی والدہ سے کہیں، یا ان کی والدہ اپنے شوہر کے ذریعے علماء سے پوچھوائیں۔ عورتوں کے جو مسائل ہیں وہی بہت سے مسائل بہت مشکل مسائل ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے خواتین بہت کم مسائل پوچھتی ہیں، مرد مسائل زیادہ پوچھتے ہیں۔ تو عورتوں کے مسائل پوچھنے چاہیے اور شریعت کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ آخر میں حدیث عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کے کتنے فائدے بیان فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ علم والے کی فضیلت، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کی عبادت گزار پر اتنی فضیلت ہے جیسے حضور فرما رہے ہیں میری فضیلت تم میں سے ایک معمولی آدمی پر ہے۔ اس طرح حدیث میں فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب او کما قال علیہ السلام، کہ علم والے کی عبادت گزار پر اتنی فضیلت ہے، اتنا ثواب ہے، جیسے جو چاند ہوتا ہے 14 رات کا چاند، اس کی فضیلت تمام ستاروں پر ہوتی ہے۔ تو علم والا چاند جیسا ہے، اور جو علم والے نہیں ہیں وہ ستاروں جیسے، ان کی روشنی بہت کم ہے۔ اس لیے آج سے ہم تہیہ کریں، عزم کریں کہ ہم شریعت کا علم حاصل کریں گے، ایک تو اس بیان کے ذریعے سے، اس طرح کے علماء کے بیانات سن کر، اور نمبر 2 دوسرا روزانہ گھر میں تعلیم شروع کریں۔ جیسے میں نے بتائی کہ 3 کتابیں بہت اہم ہیں، نمبر 1 آسان نیکیاں، نمبر 2 حیات المسلمین، اور نمبر 3 اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان میں سے کوئی کتاب لے کے روزانہ 15 منٹ گھر میں، جب گھر کے سب افراد موجود ہوں، پڑھ کر سنائی جائے، سنی جائے۔ قرآن شریف کا ترجمہ ہے، وہ جو نوجوان بچیاں ہیں یا لڑکے ہیں، وہ کسی قریب کی لڑکیاں کسی معلمہ صاحبہ سے، اور لڑکے کسی عالم دین سے قرآن شریف ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں اس کی، اور اسی طرح احادیث پڑھیں، شریعت کے مسائل پڑھیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اسلام ہے کیا، اور ہم پکے سچے مسلمان بن سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں ہمارے علم میں ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.